سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ امریکہ، جی ہاں، جب سے امریکہ میں نئے صدر صاحب آئے ہیں اس وقت پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ امریکہ سے ہی یاسمین خان صاحبہ ہوں گی اور ان کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے۔ پہلے ان کے چینل کے بارے میں پوچھیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیا چل رہا ہے جی امریکہ میں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ذرا اپنے چینل کا تعارف کروائے ہمارے دیکھنے والوں کو، اور میں اپنے سب لوگوں کو کہوں گا کہ ان کا چینل بھی سبسکرائب کرے۔ جی جی میرا نام یاسمین خان ہے اور میرا چینل ہے 7RYK۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ آج بات چیت کریں گے امریکہ کے موجودہ حالات پہ۔ تو جی امریکہ کے ٹرمپ کے جو اس وقت بیانات ہیں یا جس طرح کے حالات انٹرنیشنل لیول پہ چل رہے ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ اپنے ملک کے لیے تو چلو ٹرمپ بہتر ہوگا، مگر دنیا اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی۔ آپ کس سلسلے میں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ مختلف قسم کے ٹاپکس ہیں، کچھ پالیٹکس ہے، کچھ ٹریڈ ہے، کسی کسی ڈفرینٹ قسم کے۔ کسی 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 جگہ پہ بھی اس وقت حالات کوئی اچھے نہیں، سیاسی بھی نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا جو ٹیکس کے معاملات ہیں اس میں بھی جس طرح یورپ کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ مسائل ہیں، تو کسی لحاظ سے بھی لوگ ہیپی نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ جی اس میں ایسا ہے کہ ٹرمپ نے جیسے ہی حکومت لی ہے، اوتھ لیا ہے، تو اس کے بعد اس نے بائیڈن کی حکومت جیسے ہی ختم کی ہوئی اپنے ٹائم کے مطابق، اس نے آ کے اس کنٹری کے لیے کام جو ہے وہ اس انداز میں کرنا شروع کیا کہ اس نے ایک تو جتنی ٹریڈ وار ہے یعنی کہ تجارتی وار جو ہے اس میں اس نے ٹیرف ہائی کیا ہے، لیکن اس نے جو ٹیرف ہائی کیا ہے جس کو آپ ڈیوٹی بھی کہہ لیں، ٹیکس بھی کہہ لیں، جو کہ سامان سارا امپورٹ کیا جاتا ہے یا دوسری کنٹریز بھیجتی ہیں، اس سلسلے میں اس نے اپنی کنٹری کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش کی ہے کہ میں اس کنٹری میں پیسہ لے کر آؤں، اور وہ ٹیرف کے ذریعے ہی آئے گا یا ٹیکس کے ذریعے آئے گا۔ اب جو پبلک کے اوپر ٹیکس ہے اس نے پبلک کے اوپر ٹیکس نہیں ڈالا، یہ اس نے بہت اچھا کیا کہ اپنی کنٹری کے لوگوں کو بینیفٹس دینے کے لیے اپنی پبلک کے اوپر ٹیکس نہیں بڑھایا، اس نے جو سامان ٹریڈ کے لیے آتا ہے اس کے اوپر اس نے ٹیرف بڑھایا ہے۔ اب اس سلسلے میں جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا ٹیرف تھوڑا سا اس نے ہائی کیا تھا، لیکن اس کی نسبت آپ دیکھ لیں کہ چائنا کا ٹیرف اس نے زیادہ ہائی کیا، وہ اس لیے کیونکہ چائنا بھی ایک سپر پاور بننے کی تیاری میں ہے، تقریباً بن ہی چکا ہے، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ میں نمبر 1 پہ ہی رہوں۔ اب ان دونوں کے درمیان میں ایک ٹسل چل رہی ہے اور وہ ٹریڈ وار چل رہی ہے۔ ایکچولی جو ٹرمپ ہے وہ دوسری وار کو پسند نہیں کرتا، وہ بیسیکلی بزنس مین آدمی ہے، وہ پیسہ کمانے کی طرف ہے اور وہ پیسہ اپنے ملک کے لیے بھی کمانا چاہتا ہے۔ اچھا آپ نے کہا جی وہ اور کوئی دوسری جنگ نہیں چاہتا، تو ایران کو تو دھمکیاں روزانہ دی جا رہی ہیں، پھر غزہ میں حالات ایسے ہی ہیں، اور یوکرائن پہ اسے دلچسپی ختم ہو گئی ہے، مگر ادھر اسرائیل کے ساتھ مل کر تو وہ ٹھیک ٹھاک مسائل پیدا کر رہا ہے۔ ہاں نہیں، وہ اس کی دو وجوہات ہیں ایران کے، وہ اس نے صاف کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا، ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں ایک اور کنٹری نیوکلیر پاور بن جائے۔ اچھا، اب اس سلسلے میں یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں نتن یاہو اسرائیل کا پرائم منسٹر آیا ہوا تھا، اس کی وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے ساتھ کافی ملاقات لمبی ہوئی ہے، کافی ٹائم کے ساتھ، اور ان دونوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہم نے اس کو ایک نیوکلیر پاور نہیں بننے دینا، ایک اور کنٹری کو دنیا میں۔ اب وہ ایران کو چاہتا ہے کہ وہ نیوکلیر پاور نہ بنے، لیکن ابھی ایران نے جو کل کے جو بیان دیا ہے خامنئی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا ایٹم تمہیں واپس کرتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ اسرائیل بھی واپس کر دے، اور یہ بہت بڑی اس نے عقل مندی کا ایک کارڈ کھیلا ہے، اور اب دیکھیں ٹرمپ اس سلسلے میں کیا جواب دیتا ہے۔ لیکن ٹرمپ چاہے لوگوں کی نظر میں برا ہے، وہ باقی کنٹریز کے لیے ہے، ٹرمپ کی ایک خوبی بہت ہے کہ وہ اس اپنے ملک کے لیے، امریکہ کے لیے بڑا سنسیئر پریزیڈنٹ ہے۔
अपनी कंट्री के लिए मैं बात कर रही हूँ, लेकिन बड़ा सिंसियर है वो। जी जी, लेकिन लोग तो वहां भी सड़कों पे निकले हैं, अमेरिका में भी वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि ये उसकी ये उसकी उसकी वजह है कि देखिए पूरा ही अमेरिका के लोगों ने तो नहीं ट्रम्प को वोट दिए, कोई तकरीबन 49, 50 या मैक्सिमम 52% पर दिए हैं, बाकी 50% तो बाइडेन के भी लोग थे। अब जो उसकी अगेंस्ट पार्टी है वो लोग तो निकले ही नहीं ना बाहर। अभी आप देखेंगे कि ट्रम्प ने कल के, मैंने भी अपने वीलॉग में, अगर आप 7RYK को सुने तो उसमें भी मैंने दिया है कि देखिए यहाँ पर जो लो वेजेस के लोग थे पर आवर जो कमा रहे थे $15-16 पर आवर, अभी उसने उनकी जो वेजेस हैं वो $25 पर लेकर आया है, और कोई भी पिछली हुकूमत इतनी हाई वेजेस पर किसी को नहीं लेकर आई जो ट्रम्प लेकर आया है। नहीं तो जो गैर मुल्की हैं वो भी जिस तरह इस वक्त मुसीबत में पड़े हुए हैं, उनको भी बार बार ये कहा जा रहा है कि मुल्क छोड़ दो, तो उन्हें लीगल भी तो किया जा सकता है। उन्हें वहाँ जरूरत भी है लोगों की अमेरिका में, तो इसकी क्या वजह है कि सबको निकालने के बाद ही अमेरिका ठीक होगा? ये इसकी पॉलिसी में एक्चुअली साथ जो एडवाइजर होते हैं उन लोगों का भी बहुत हाथ होता है। अगर वो थोड़ी सी एडवाइस इस तरह देते या आप वहां मौजूद होते या मैं मौजूद होती तो लास्ट में ट्रम्प को हम ये एडवाइस करते कि इन लोगों को निकाला ना जाए जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मैं बात कर रही हूँ जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनको आप थोड़ा सा टेम्परेरी को डॉक्यूमेंट्स दे के आप उनको 5 years 7 years आप देखें, वो लोग साथ टैक्स अपना जमा कराएं ताकि इस कंट्री को फायदा पहुंचे और काम करे। लेकिन जो क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, और इस तरह का भी कुछ सोल्यूशन किया जा सकता था अगर उसके एडवाइजर उसको सही एडवाइस करते साथ। अच्छा, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है, बड़ी उम्मीद लगाई हुई थी पीटीआई ने खासकर कि जैसे ही अमेरिका में इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान में कोई तब्दीली आएगी, मगर अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। डेफिनेटली आएगी, उसके जो लेटर्स हैं वो उसकी टेबल पर पहुंचे हुए हैं, ट्रम्प की मेज पर मार्को रूबियो ने भी पहुंचाए हैं, और इस तरह के इसके जो बाकी 7 एडवाइजर हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वो उसने टैरिफ का जो इतना लंबा चौड़ा मसला छेड़ दिया है सारी कंट्रीज के साथ, वो इस प्रॉब्लम में ट्रम्प पड़ा हुआ है और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसको, जैसे हम लोग ही देखे अपना वीलॉग चलाते कि हम लोग को दूसरे कामों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत से काम हम लोग के अपने घरों के पेंडिंग पड़े हुए, तो वो तो इतनी बड़ी कंट्री ही नहीं चला रहा, वो तो दुनिया को भी एडवाइस कर रहा है, दुनिया को भी हुक्म दे रहा है, इसलिए इसको टाइम नहीं मिल पा रहा। और ये पाकिस्तान की बड़ी गुड लक है, पाकिस्तान की गुड लक है विदाउट इमरान खान कि ट्रम्प इतना बिजी है और उसको टाइम नहीं मिल रहा, वो दूसरे मसले मसाइल इतने यहाँ शुरू वो कर बैठा है कि वो आप ये देखेंगे टैरिफ का मसला है, तिजारत का मसला है, फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट एकदम सडनली इसके वो होने से एकदम ड्रॉप कर गई है, और जिससे कि अमेरिका को भी ट्रिलियन के हिसाब से नुकसान पहुंचा है अमेरिका को, और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है ये। तो सारे इन्वेस्टर्स ने ज्यादातर अपने पैसा निकाल लिया है, इवन के टेस्ला वाले की अब गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, उसके शोरूम के बाहर भी एहतजाज लोगों ने किया है। तो ये सारे मसले मसाइल तो उसके लिए पड़ गए हैं ना एकदम, उसने भी तो सारी फाइलें खोल ली हैं हमने। अच्छा, आप देख रही हैं इमरान खान का आने वाले दिनों में कोई ऐसे हालात बनेंगे कि वो आजाद हो जाएगा? इमरान खान को जो तो भी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, ये लोग तो कभी नहीं छोड़ेंगे, वो तो अपने इश्क माशके में पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जो देखे जो चोर है डाकू है वो तो नहीं चाहेंगे कि ऑनेस्ट बंदा आ सके। इसमें थोड़ी सी इमरान खान की अपनी भी गलती है, जब उसको टाइम मिला था, पावर में था, उसने क्यों नहीं चोरों के ऊपर सख्ती की? ये तो चोर ही इतने थे, कैसे सख्ती करता है जब आपकी हर तरफ एक दो से मार देता, एक दो तो मार देता, कम से कम मारने से मतलब है कि उनको इतनी सख्ती करता कि वो लोग शायद थोड़ा सा इंसान बनते, लेकिन इंसान तो नहीं बन सकते। जरदारी को कह ले, नवाज शरीफ, अभी देखें इन लोगों कम वक्तों को, ये लोग 3 जहाज लेकर गए, अभी किसके ऊपर सारा एक्सपेंसेस पड़ा है? पाकिस्तानी खजाने के ऊपर। एक वहां से वो
روسا بیلا اپنے چچا کو ملنے گئی تھی، وہاں سے وہ ٹرکی چلی گئی ساری بارات لے کر، وہاں پر وہ شاپنگ کر رہی ہے، مینیکیور پر کپڑے دیکھ رہی ہے. بھئی آپ گئی ہیں، آپ پاکستان کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کی بات کریں، پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں، آپ ایز اے چیف منسٹر جا رہی ہیں، چاہے فیک ہی ہیں پر ایز اے چیف منسٹر کی حیثیت سے آپ جا رہی ہیں. وہ نواز شریف وہاں پہنچ گیا، اس کو وہاں پر شایانہ علی نے، ہم نے ویڈیو دیکھی ہوگی، چور چور کے نعروں سے اس کا استقبال کیا گیا ہے. شہباز شریف ہے تو وہ اپنے سوٹ آئیے پہنتے واپس آ گیا ہے. نہیں، چور کو چور کہتے رہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی چور کی عزت میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس نے اپنی شرم ختم کر دی اس کو عزت کا کچھ خیال نہیں ہوتا. اچھا، آخر میں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں قیادت بھی ٹھیک نہیں، پر جتنا وہاں پہ ظلم کیا جاتا ہے، قیادت وہاں پہ کیا کرے؟ نہیں، قیادت بھی کیا کرے، قیادت بھی مجبور ہے. آپ یہ دیکھیں نا، ایک ان لوگوں کی پاور نہیں ہے، پھر اس کے بعد اوپر سر پر لیڈر نہ ہو تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے. قیادت بری نہیں ہے لیکن ان کو ساتھ ڈیل اور گائیڈ کرنے والا سر کے اوپر موجود. آپ گھر میں ہی دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، گھر کا سرپرست گھر میں نہ ہو تو بچے کتنی اچھل کود کرتے ہیں. جیسے ہی گھر کے اندر بڑے آتے ہیں تو بچے تھوڑے سے خاموش ہو جاتے ہیں. یہ تو بات درست ہے، اس سے بڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے ان چیزوں سے نا. پاکستان میں انسانی حقوق کا جو حشر کیا ہوا ہے، وہاں پہ دوسرے ممالک کو ہمارے ساتھ دلچسپی کوئی نہیں، جب وہ کہتے کہ ان کے لیے نارمل ہے یہ چیزیں. دیکھیں، جو نواز شریف کا دور اتنا گزرا ہے، اس کے بعد اس کا سارا خاندان ابھی اہم سیٹوں پر بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہماری کم از کم ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو وہ ساری کیا ہوا ہے کہ وہ ساری انٹرنیشنل لیول کے اوپر ساروں کو پاکستان کی اصلیت پتہ چل گئی ہے کہ یہ ہے تو مسلمان لیکن کتنے فیک لوگ بیٹھے ہوئے، کتنے غلط. پھر آپ کو پتہ ہی کہ ایسے لوگ کی کوئی بھی نہیں، عزت تو کوئی نہیں کرتا نا. پھر اس کے بعد وہ ملک کمپلیٹلی قرضوں پہ اوپر چل رہا ہے. نہیں، مسلمان کی ہم بات تو کرتے ہیں، آپ کو وہاں پہ عاشق رسول بھی ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں، تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ واقعی یہ اسلامی کنٹری لگ رہی ہے پاکستان؟ بالکل نہیں لگ رہی. عاشق رسول جو تو بغیر پیسوں کے کام کرتا ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ تو ہے عاشق رسول. جس نے عاشق رسول کی تقریر جھاڑنے کے بعد لفافہ جیب میں ڈالنا ہے، اس کو میں عاشق رسول نہیں مانتا. نہیں تو وہ کیا کرے؟ اب لفافے کی تو عادت صحافیوں کو بھی پڑی ہوئی ہے، عاشق رسول کو بھی پڑی ہوئی ہے، سیاست دانوں کو بھی پڑی ہوئی ہے. ہاں تو وہ عاشق رسول آپ نہ کہنا. میں ٹک ٹاک پر اپنی حدیثیں دیتی ہوں، میں اپنے منہ سے کہہ رہی ہوں، مجھے ایک پیسہ وہاں سے نہیں چاہیے کیونکہ میں وہاں پر حدیثیں بیان کر رہی ہوں، مجھے اس کا ایک پیسہ بھی ریٹرن نہیں چاہیے. آج میں دیکھ رہا تھا، میرے پاس ویڈیوز بھی ہے، کہ لوگ ہاسپٹل کی بجائے وہ اشتہار دے رہی ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہم دم درود کے ذریعے آپ کے دل کا مسئلہ حل کریں گے، شوگر کا کریں گے، اور لوگوں سے بیانات دلوائے جاتے ہیں. تو عوام جاہل ہے. یہ غلط بات، ساری غلط باتیں. اللہ پاک نے تو خود فرمایا ہے کہ علاج کرواؤ. تو نبی پاک خود فرماتے رہے ہیں کہ علاج کرواؤ. یہ سارے ڈھونگ ہے، علاج بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ ساتھ ہم اللہ پاک کا کلام کے سے برکت لیتے ہیں، نہیں، مگر وہ پیسوں کے ذریعے کلام، وہ پیسوں کے ذریعے دم درود کیا جا رہا ہے. وہ کہتے جی، اور سارا پکھنڈ بازی ہے. دیکھیں یہاں پر ان پڑھ لوگ جاتے ہیں، یہ سب جہالت اور کچھ بھی نہیں ہے. چلیں، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. 9 بزرس ٹی وی انٹرنیشنل کو. اپنا خیال رکھیے. نا جی، یاسمین خان صاحبہ تھی امریکہ سے ہمارے ساتھ. عاشق رسول کی ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری آج، اور وہ لوٹ مار کر رہے، اور ایسے کسی سٹور پہ حملہ کیا، اور پھر سمجھ سے باہر ہے کہ کسی نے ان کو سمجھایا نہیں کہ جناب اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، مگر وہاں پہ بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے آگے نمبر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالت یہ ہے کہ کھانا بھی کبھی وہاں پہ تقسیم کیا جائے تو وہاں بھی بدتمیزی کی جاتی ہے. آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھانا بھی نہیں یہ لوگ کھا سکتے. بڑی اچھی باتیں کی یاسمین خان صاحبہ نے. تو اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے تو بہتر ہے. ہماری تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو اپنی عوام کے لیے آج تک بہتری کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے، نہ انہوں نے کبھی سوچا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں.
सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है ना जी। कुछ इस तरह की खबरें हमारे पास है कि आने वाले दिनों में ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा, और अमेरिका की अगर ईरान ने बात ना मानी, जो भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसके बाद जनाब पूरी जो भी ताकत होगी उसके साथ ईरान का तबाह किया जाएगा। खान साहब से पूछे, खान साहब क्या देखती है, अब ईरान की शामत आ गई है या अभी थोड़ा टाइम लगेगा? देखें, ईरान के साथ आपको पता है कि अमेरिका एक लंबे अरसे से जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं उन्होंने अमेरिका को हमेशा दबाव के नीचे रखा है जी। और नई से नई पाबंदियां वगैरह लगाते रहे हैं, और वो सामने इसी को रखते हैं कि जी ये न्यूक्लियर जो पावर बनना चाहता है उसको हमने नहीं बनने दिया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ देखें तो वो भी इन पाबंदियों का सामना करने के बावजूद जो है वो अपना न्यूक्लियर जो प्लान है उसको जारी रखा हुआ है, और जो दुनिया कहती है जी। अब लेकिन उसने कभी इनकार भी नहीं किया कि नहीं हम नहीं न्यूक्लियर बना रहे। बात यह है कि दोनों तरफ बदएतमादी की फिजा है। ना ईरान दुनिया पे ट्रस्ट करता है, उसे पता है कि मैं अकेला हूँ, उसे ये भी पता है कि किसी मुसलमान मुल्क ने उसकी मदद नहीं करनी, और जो मगरबी दुनिया है, मगरबी यूरोप है, ये अमेरिका का साथ देता है इन मामलात के अंदर। गो ये उसके साथ तिजारत कर रहे हैं, इनडायरेक्ट तिजारत आज भी ईरान के साथ दुनिया कर रही है, एक लंबे रास्ते के साथ ज्यादा खर्चा करने के बाद। भारत जैसा मुल्क जिसने बहुत ज्यादा अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं, तिजारत के मामले में भी, दूसरे इंटरनेशनल मामलात के अंदर भी, वो भी ईरान का तेल जो है वो खरीद रहा है, और उसकी पेमेंट जो है वो करेंसी ईरानी अपनी इंडियन करेंसी के अंदर करता है, और डॉलर का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद वो ईरान जो है बर्दाश्त करता चला आ रहा है। इस वक्त ईरान के अमेरिका में ऐसे शख्स की हुकूमत है, यह ऐसा शख्स सरबराह ममलिकत है जो अपनी बात अगर कोई ना माने तो वो उसके ऊपर गुफ्तो शरीत का नारा जरूर लगाता है, एक दो ये भी चाहता है कि हाँ गुफ्तो शरीत हो जाए, लेकिन फिर अपनी बात करवाने के लिए वो ताकत का इस्तेमाल करने देर नहीं करता। अब तक हम यही देख रहे हैं कि अमन का प्रचार करने के बावजूद, जंगों के खिलाफ ऐलान करने के बावजूद, ट्रम्प साहब ने जो अपने आप को करवाना था वो करवा के लिया, चाहे उसके लिए उन्हें हमले भी करने पड़े। तो इस लिहाज से ईरान बहरहाल एक अंडर प्रेशर, ट्रम्प के जमाने में एक ज्यादा अंडर प्रेशर के अंदर है। अब जो उनके अंदर अमान में इनकी बात शुरू हुई है, इनडायरेक्ट बातचीत जो इन्होंने की है। अब मैं तो 4 दिन से सफर में हूँ, इसलिए मैंने कुछ अखबारात का ज्यादा मुताला नहीं किया या खबरें वगैरह ऐसी नहीं देखी, मुझे नहीं पता उसका रिजल्ट क्या है, लेकिन जो हालात बताते हैं वो यही है कि भाई ईरान को अमेरिका की बात माननी पड़ेगी, या फिर यह है कि उसके लिए एक हमले के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के दो ही बड़े दुश्मन हैं, एक इसराइल और एक अमेरिका, और अमेरिका ने इसराइल का पूरा साथ दिया है गजा को साफ करने के अंदर। देखें, पहले जमाने के अंदर जो कुछ प्रेशराइज था वो यासर अराफात की जो पीएलओ थी अल फतह, उसके ऊपर अंडर प्रेशर था। फिर वो इस बात को समझ गए कि भाई इनके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने अमन की रास्ता अख्तियार कर लिया, जहाज छोड़ छाड़ दिए। उसके बाद हमास पैदा हो गई, और हमास को सपोर्ट किया है ईरान ने। अब तक ईरान के ही बलबूते पर हमास चलती रही है, तो इसलिए इन्होंने पहले ही हमास को खत्म किया है, और अब वो जड़, इसकी जो असल जड़ है जहां से ये इन्होंने सारा उठाया था, वो उसको खत्म करने पर तुले हुए हैं। इसलिए ये कोई बईज नहीं है कि ईरान जो है वो अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला ना करे या ईरान को सबक ना सिखाए। वो सबक किस तरीके से सिखाता है ये अब उसने खुद फैसला करना है, और वो आमतौर पर तो यही होता है कि भाई जिस तरह ईरान के साथ जो शाम के साथ किया, जो इराक के साथ किया, वही हाल जो वो ईरान के साथ कर देंगे। हाँ सर, बताया जा रहा है ये कम से कम एक एडवांटेज जरूर हासिल है कि मुसलमान मुल्क है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। हाँ सर, बताया जा रहा है कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसी हफ्ते में कोई ना कोई खड़ाक होने वाला है। और यूरोपियन आपने जिस तरह कहा कि मदद करेंगे, जिस तरह इराक को तबाह करने में यूरोप के कई ममालिक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, आप देखते कि ईरान के साथ भी इस तरह का मामला होगा या यूरोप पीछे ही रहेगा?
دیکھیں مغربی دنیا جو ہے وہ ان معاملات مسلمانوں کے معاملات میں ساتھ انہیں کا دیتی ہے، امریکہ کا ساتھ دیتی ہے. اور کوئی اگر مطلب حملے میں شامل نہ ہو، اپنی فوج نہ بھیجیں یا اسلحہ نہ دیں، لیکن یہ ہے کہ جو مورل سپورٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو یونائٹڈ نیشن کے اندر، سلامتی کونسل کے اندر، جنرل اسمبلی کے اندر، وہ اگر آپ کو حاصل نہ ہو تو آپ بالکل بے دست و پا ہو جاتے ہیں. اور وہ مغربی دنیا جو ہے وہ ایران کی مدد میں نہیں سمجھتا کہ کرنے پر تیار ہوگی، مورل سپورٹ جو ہے ان کو حاصل ہو، بلکہ وہ امریکہ کا ہی ساتھ دیں گے. اچھا خان صاحب، پاکستان میں ایک دم ایک بخار تھا اٹھا، کچھ علماء نے تقریریں کی جہاد کی، پھر ایک دم وہ کہنے لگے جی جہاد صرف اسی حالت میں فرض ہے اگر آپ میں اتنی طاقت ہے، اگر آپ کے وسائل اجازت دیتے ہیں، تو بعد میں بیانات بدل دیے کہ تو یہ ڈبل گیم کہاں پہ چل رہی ہے؟ ڈبل گیم تو ہر جگہ چل رہی ہے، دونوں طرف چل رہی ہے. پاکستان کے اندر جو مذہبی طبقہ ہے وہ کیونکہ زیادہ سیاسی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، اور ان کو پیسے دے کے جو بھی بیان دلوانا ہو، جس قسم کا ماحول پیدا کرنا ہو، وہ بڑی طاقتیں کروا لیتی ہے. چاہے وہ ملک کے نونی طاقتیں بھی ساتھ استعمال ہو رہی ہوں، لیکن ماحول بنانے کے اندر جو ہے وہ مذہبی طاقتوں کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. یہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں، اور وہی حالات اس وقت پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. ہر طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ جی 18 اپریل کو جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آ رہی ہے، جو دوسرے طبقات ہیں علماء کے وہ بھی اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں فلسطین کے نام کے اوپر. ایک ماحول بہرحال جو ہے وہ گرم کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ مغربی طاقتوں یا بڑی طاقتوں کے کہنے پہ ہی اس خطے کے اندر کیونکہ جنگ کے آثار نمایاں کرنے کے لیے یہ گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. خان صاحب، سڑکوں کے پہ آنے سے کوئی فلسطینیوں کو فائدہ، فلسطینی عوام کو کوئی خوراک پہنچے گی؟ کیا فائدہ فلسطینیوں کو؟ یا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. دیکھیں اگر آپ نے جو آواز بلند کرنی ہے وہ آپ یونائٹڈ نیشن میں کریں، سلامتی کونسل میں کریں، جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کریں، یا ویسے دنیا کے اندر ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ پاکستان کے اندر اگر سڑکوں پر نکلتے ہیں تو اس کا تو دنیا بھی کوئی نوٹس نہیں لیتی. اگر آپ برطانیہ میں سڑکوں پر نکل آئیں، یا جرمنی کے برلن میں آپ سڑکوں پر نکل آئیں، یا پیرس میں دنیا سڑکوں پر نکل آئے فلسطین کے لیے، تو وہ ایک پریشر یقیناً ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی سڑکوں پر نکلنے میں تو دنیا میں کوئی مغربی دنیا پہ جو آج دنیا پہ راج کر رہی ہیں طاقتیں، ان پہ کوئی پریشر جو ہے ڈیولپ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ چاہے ایران ہو، چاہے جرمنی ہو، چاہے فرانس ہو، جو عوام کی رائے تھی اس کو بھی مغربی طاقتوں کی حکومتوں نے نہیں مانا اور اس کے برخلاف چلے ہیں. اپنی عوام کی رائے کے برخلاف انہوں نے بعض فیصلے کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بھئی ایک کچھ جو پریشر ہے وہ عوام ڈیولپ کرنے میں جو ہے وہ ایک کردار ادا کرتے ہیں. لیکن ہمارے ملکوں میں سڑکوں میں آنے پہ کوئی پریشر جو ہے وہ کردار مطلب ڈیولپ نہیں ہوتا، نہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے. خان صاحب، آپ نے ابھی جرمنی کی بات کی، مذہبی انتہا پسند جو ہیں ان کے بارے میں جو مجھے اطلاع ملی ہے، جو نئی گورنمنٹ وجود میں آنے والی ہے، انہوں نے کہا کہ جو ایسے لوگ ہوں گے ان کی ہم نیشنلٹی بھی ختم کر سکتے ہیں، ان کے ویزے بھی ختم کر سکتے ہیں، یہاں پہ اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی. جس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اسلام کا نام لے کر انتشار پھیلایا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے؟ آپ ایسے جو بھی لوگ ملوث ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جن لوگوں کا ملک ہے ان لوگوں نے آپ کو پناہ دی ہے یا آپ کو رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے. اپنی ضرورت کے تحت ان کو لیبر کی ضرورت ہے. آپ اس لیبر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ پیسہ کمائیں، اس مطلب سوسائٹی کا حصہ بنے، ان معنوں میں کہ بھئی جو ڈیولپمنٹ ملک ترقی کے اندر آپ کردار ادا کر سکتے ہیں کریں. باقی جو آپ کی شخصی مذہبی آزادی ہے اس کے اندر کوئی بھی آپ کو قید نہیں لگاتا. لیکن آپ اس شخصی مذہبی آزادی کا غلط استعمال اٹھا کے آپ سڑکیں بلاک کرنی شروع کر دیں اور مظاہرے شروع کر دیں، یا آپ رات کو نکل کے جیکٹیں پہن کے شریعہ لا جو ہے نافذ کرنے کی کوشش کریں کہ جی ہم حکم وہ جو شیشہ بارے بند کروا دیں گے. اس قسم کی جب سوسائٹی کے اندر باتیں شروع ہو جائیں گی تو یقیناً پھر یہ حکومتیں جو ہیں
وہ ایسا کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دے گی. اس وقت جس زمانے میں یہاں پہ بھی ہنگامہ کھڑا ہوا تھا، اس وقت انہوں نے مثال دی تھی برطانیہ کی، جو کچھ برطانیہ آج فیس کر رہا ہے ہم وہ فیس کرنا نہیں چاہتے. انہوں نے کلیئر کٹ کی بات کہی تھی کہ ہم وہ جو حالات سے برطانیہ گزر رہا ہے کہ سڑکیں بلاک کر کے وہاں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، ہم ان حالات کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہم یہ حالات اپنے ملک میں پیدا ہونا دیں گے. اس لیے اس زمانے میں انہوں نے کافی لوگوں کو ڈپورٹ کیا تھا اور بعض کی نیشنلٹی بھی کینسل کی گئی تھی، اور ان کے خلاف کسی نے کوئی ان کی اپیل نہیں سنی تھی. ایک اپیل تو مجھے یاد ہے کارلسروے تک گئی تھی، تک، اور انہوں نے ان کی بات نہیں سنی تھی کہ بدامنی کے نام کے اوپر ہم یہ کہ آپ کو نیشنلٹی لینے کے بعد اب ہمارے ملک کا بدامنی پیدا کریں، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، اور اس کی جو ڈپورٹیشن تھی اس کو جائز قرار دیا تھا. اس لیے اگر یہ رویہ اختیار کیا مسلمانوں نے تو یقیناً یہاں کی جو نئی گورنمنٹ جو بنے گی، جو کہ پہلی گورنمنٹ سے زیادہ سخت ہوگی، وہ ایسے لوگوں کے نیشنلٹی کینسل کرنے میں نہیں سمجھتا ان کو کوئی رکاوٹ ہوگی یا ان کو قانونی ہیچ اس درمیان میں آئے گی. ہاں صاحب، یہاں آ کے شریعت کا بڑا بخار چڑھتا ہے، اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ اپنے ممالک میں تو آج تک کسی جگہ پہ ابھی ایسے حالات نہیں کہ جو اسلامی تعلیمات بتائی گئی اس کے مطابق چل سکے، تو یہاں آ کے کیوں اسلام اتنا یاد آ جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ بس اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی سوسائٹی بنانی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے جوش چڑھتا ہے لوگوں کو، تو وہ لوگوں کو زیادہ تر اسلام کے نام کے اوپر لوگوں کو یہ اکٹھا کرنے کی جو رواج پڑا ہوا ہے جہاد کے نام کا استعمال کرنے کے لیے، اس لیے یہاں بیسیکلی ایسا کوئی بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آتا جو جس کے اندر آپ کو اسلام کی پوری طرح عمل کرنے والا ہو. اسلام تو امن کا ملک ہے، اور اسلام کبھی بھی اس قسم کی اجازت نہیں دیتا جو کچھ بھی اسلام کے نام پر سڑکوں پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لیے یہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، اور یہ اسی وجہ اس کی ہے کہ نہ اسلامی تعلیم ہے اور نہ دنیاوی تعلیم ہے لوگوں کے پاس ہے جو ایسے کام کے لیے میدانوں میں نکل آتے ہیں. جی بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو. خان صاحب کہیں مصروف تھے، میں نے کال کی بار، انہوں نے کہا میں کر لیتا ہوں ابھی پروگرام. تو چیز یہ ہے کہ جس ملک میں آپ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں پہ سڑکیں بند کرنی، ان کی جو عمارتیں ہیں انہیں نقصان پہنچانا، ان کے پولیس والوں پہ حملے کرنے، میرا خیال ہے ویسے ہی مناسب نہیں. مہمان ہے، مہمان بن کے رہیں. اور یہ خبر آپ کو جو میں نے دی ہے یہ پکی خبر ہے کہ ایسے لوگوں کی نیشنلٹی ختم کر دی جائے گی. اور دوسرا یہ جو 3 سال والا نیشنلٹی کے قوانین تھے ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، وہ 5 سال والا برقرار رہے گا جرمنی میں. یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. لیکن کرائم سے دور رہے، کام آپ کے لیے ضروری ہے. جن لوگوں نے بھی وہاں پہ پیپر وغیرہ اپنے لینے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس اوپن ہارٹ الابنس ہے یا ڈولڈنگ ہے، کام اور جرمن زبان کی طرف توجہ دیں. کرائم سے بچیں، کسی قسم کے کرائم بھی ہوں آپ کا ریکارڈ خراب کر دیتے ہیں، کسی بھی دنیا کے ملک میں ہو. جرمنی کی میں بات نہیں کر رہا. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے. اچھے کامنٹس کیا کریں اور بتایا کریں، اگر کوئی اس میں غلطی بھی ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ باقی آپ سمجھدار ہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، شیخ رشید مجاہد ختم نبوت اور اس کے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، میں خود حیران ہوں. ہمارے بیورو چیف ہیں پاکستان سے، اور بھی بہت سی گرم خبریں آج ہیں جناب. تو کریں گے شیخ رشید سے آغاز. سر یہ شیخ رشید کو کیا مسئلہ ہوا؟ یہ تو ختم نبوت کا بڑا مجاہد ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایسا ظلم ہوا ہے جو وہ رو رہا ہے؟ جی بالکل، شیخ رشید صاحب جو ہے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے جو نون لیگ کے ایس ایچ او وڑائچ ہیں انہوں نے میرے گھر پہ چھاپا مارا ہے، اور چھاپا مارنے کے بعد اور مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. میرے ملازمین کو تو فون کیا ہے اور انہوں نے کہا جی یہ نشہ کرتا ہے اور شراب پیتا ہے، تو اس کے خلاف ہمارے پاس درخواست آئی تھی. تو وہ باہر نکل کے اسے کہا میں تو ضمانت پہ ہوں، کورٹ سے میرے پاس بیل کے آرڈر بھی ہے. اس کے باوجود جو ہے یہ نون لیگ کے خاص لوگوں نے یہ نون لیگ کی جو ایک اشارہ دیا انہوں نے کہ ان کی جو رہنما ہے انہوں نے یہ سارا
उनके कहने के ऊपर जो SHO बढ़ाए थे उसने मेरे साथ ये जुल्म किया है, मैं इसके खिलाफ एक एक्शन लूंगा और जरूर इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करूंगा कि इन्होंने मेरे खिलाफ मेरे घर पे हमला करके मेरे मुलाजमीन को भी मारा है, मुझे भी इन्होंने जो है नशे का कह करके मैं नशा करता हूँ और मुझ पर इन्होंने तशद्दुद किया है। वो तो कलमा पढ़ रहा कि मैंने कभी शराब पी ही नहीं है। जी बिल्कुल, वो कलमा पढ़ के जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है उसमें उसने यही कहा है कि मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि मैंने कभी नशा किया ही नहीं, ना मैंने शराब पी है, बल्कि लोगों से वो ये भी डिमांड कर रहा है कि क्या आपने देखा है कभी कि मैंने कभी शराब पी हो या मैंने कभी नशा किया हो। लेकिन वो सारा ब्लेम जो है नून लीग के जो मरकजी रहनुमा है उनकी तरह मंसूब कर रहा है कि उन लोगों ने कहने के ऊपर बढ़ाई जो मेरे घर पे चार मुझे से ज्यादा कॉपी है। सर मुझे ये बताइए, ये पुलिस ऑफिसर जो है ये क्यों टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं? पिछले दिनों चुनाव नगर में भी एक ऐसा वाकया पेश आया था, और ये जितने भी नून लीग वाले हैं ये पुलिस को इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, जो है ये जो नून लीग के MPs होते हैं या MNA है, ये जो इनके बहुत ज्यादा सीनियर रहनुमा है, तो वो कहा तो ये जाता है कि पुलिस के अंदर कोई सियासी मुदाखलत नहीं है, पुलिस जो है वो आज़ाद है और मेरिट पे काम करने वाली है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब भी नून लीग की हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार आई है तो इस तरह के वाकयात में जरूर तेजी आई है कि कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया, लोगों के पैसे लूट लेना, फ्रॉड करना और स्कैम वगैरह करना, तो ये सारे मामला जो है ये बहुत ज्यादा जो है सामने आ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर नून लीग के जो MPs है या MNAs है वो बिला वास्ता मुलव्वस होते हैं, पुलिस को वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत में आते हैं तो पुलिस को प्रेशर पर बिल्डअप करते हैं कि जी हम MNA है, हम MP है, तो आप हमारे साथ तावन करें तो हम वरना आपको सस्पेंड करवा देंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस वाले होते हैं वो भी फिर इनके दबाव में आकर तो ये सारा काम करते हैं। सर फर्रुखाबाद से इतला जो मिली है, जरा बताइए, अहमदिया मस्जिद में हमला हुआ, क्या हुआ वहाँ? गुज़श्ता रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब शेखुपुरा के नवाही गांव, नवाही इलाका जो है वो फर्रुखाबाद में तकरीबन कोई आधी रात के बाद पुलिस ने कादियानी इबादतगाह के ऊपर रेड की और वहां पर ये बताया गया कि जो बाहर दीवार है उनकी इबादतगाह की उसके बाहर जो है वो लिखा हुआ था कि अहमदिया बैतुल जिक्र, तो वो जो लिखा हुआ था अहमदिया उसको उन्होंने मिटाया है और उसके अलावा जो अंदर जो वाकया अंदर जो कलमा लिखा हुआ था उसको भी उन्होंने मिटाने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने वो स्प्रे वगैरह था उनके हाथ में तो वहां से उन्होंने उसको मिटाया है। और ये तो पुलिस की जो कार्रवाई रही है तकरीबन को आधा से पौना घंटा जारी रही है। सादा कपड़ों में पुलिस एहलकार, स्पेशल ब्रांच के एहलकार और दूसरे लोग जो थे वो इसमें शामिल थे और उन्होंने वहां पर जो कादियानी इबादतगाह है उसका उन्होंने वहां पर अंदर जो कलमा लिखा हुआ था उसको रिमूव किया है और बाहर जो अहमदिया का लफ्ज लिखा हुआ था उसको उन्होंने वहां से मिटा दिया। नहीं तो ये पुलिस ने क्यों किया? वहाँ पे शहरियों का कोई दबाव था उनके ऊपर, तहरीके लबैक का या खत्म नबूवत वालों का? जी बिल्कुल, ये सुनने में आ रहा है कि तकरीबन को पिछले एक डेढ़ माह से ये थाने में दरखास्त दी जा रही थी और मुसलसल जो इस मामले में जो मुतलका जो कादियानी जराए हैं उनसे जो राब्ता किया गया तो वो बता रहे थे कि हमें बार बार कहा जा रहा था कि ये जो आपके ऊपर लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है या बाहर जो लिखा हुआ है इसको खत्म किया जाए, इसको रिमूव किया जाए। तो उनकी आपस में बातचीत चल रही थी लेकिन वो जब बात किसी नतीजा पर नहीं पहुंची तो उसके बाद फिर जो है पुलिस ने ये इकदाम किया है कि वो खुद जाकर वहां पर उन्होंने जो है अपने बंदों के जरिए जो पुलिस के एहलकार हैं वो इसको मिटा रहे हैं और जो बाहर वो लिखा हुआ है उसको भी मिटा रहे हैं। अच्छा, पहले तो होता था कि बाहर सिर्फ अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो मिटाते थे, तो आप मस्जिद के अंदर भी दाखिल होना शुरू हो गए? जी बिल्कुल, ये जो कलमा मिटाया है जो आपको अब इसकी तस्वीर जो दी गई है उसके अंदर यही है कि जो चार दीवारी के अंदर का जो हिस्सा है उसके ऊपर जो है वो कलमा लिखा हुआ है तो वो पुलिस एहलकार सीढ़ी लगा के उसके ऊपर चढ़ रहा है तो उसके हाथ में एक वाइट रंग की स्प्रे है जो कि कलमे के ऊपर कर रहा है कि कलमा नजर ना आए, पढ़ा ना जाए। तो ये उनके नोटिस में यह बात थी कि ये जो कलमा है ये इनकी बाउंड्री के अंदर लगा हुआ है, वो जानते थे इस बात को के अंदर कलमा लिखा हुआ है क्योंकि अगर किसी को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि चार दीवारी के अंदर क्या है तो वो कभी भी कार्रवाई न करते। लेकिन बहरहाल ये जो लोकल मुकामी पुलिस वाले हैं या जो लोग थे उनको इस बारे में इल्म था कि इनकी जो इबादत गाह है उसके अंदर जो है वो कलमा लिखा हुआ है, इसलिए वो इसके खिलाफ कार्रवाई और जो अमल दरामद करने की दरखास्त लेकर उस पर अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ और भी इसके अलावा अपडेट हैं सर? तो एक और सियालकोट से हमें जो है वो अपडेट मिली थी कि वहाँ पर भी जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं
تقریباً کوئی 4 سے 5 افراد ہیں، انہوں نے بھی جو شہر اسلام کے خلاف جو وہاں پر جو قادیانی کمیونٹی ہے تو وہاں پر انہوں نے سلیم پورہ کا علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے تھانے میں درخواست دی ہے۔ میں اس کے الفاظ کے چند آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈی پی صاحب کو درخواست دی ہے کہ درخواست برائے تحفظ شاعر اسلام قانونی فوجداری کے ترک جامعہ والی گزارش ہے کہ ہم قانون کا احترام کرنے والے شریف شہری ہیں، اور یہ کہ مولا سلیم پورہ سیالکوٹ جو قادیانی نے اپنی عبادت گاہ میں محراب قبرستان اور اسلامی شاعر استعمال کر رکھے ہیں جو کہ غیر قانونی اور غیر شرعی ہے۔ یہ کہ قادیانی آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 260(3) کے تحت غیر مسلم ہے، اور تعلیمات پاکستان 1860 جو کی دفعہ کے تحت 298 بی اور سی کے تحت خود کو نہ تو مسلمان کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے مذہب کو اسلام کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہ جناب سے گزارش ہے کہ آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل اور تعلیمات پاکستان کی دفعہ کے تحت عمل درآمد کروا کر مولا سلیم پورہ میں یہ جو شاعر اسلام کی اسلام ورزی کی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور پاکستان میں تعلیمات پاکستان پر عمل درآمد کروا کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ جو وہاں پر ہیں ملک چاند ہے اور فرقان احمد ارشد ملک اور نفیس کھوکھر، یہ وہ 7-8 افراد ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے بیسیکلی وہاں پر جو ٹی ایل پی ہے، پی پی جو 47 سیالکوٹ ہے، نائب امیر ہے پی پی 47 سیالکوٹ کے، وہاں کے ناظم آنا ہے، انہوں نے وہاں پر ایک درخواست دی ہے اور اس کو بھی سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے کہ جی ہم نے وہاں پر گاؤں میں جو قادیانی عبادت گاہ ہے اس کے خلاف تھانے میں درخواست دی دی ہے، اور اب ہم اس انتظار میں ہے کہ پولیس جو ہے ہماری درخواست کے اوپر کیا عمل کرتی ہے۔ تو ڈی پی او صاحب نے اس کے اوپر سائن کر کے اس کو متعلقہ جو ایس ڈی پی او ہے اس کو بھجوا دی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں اس کی آپس میں کیا بات چیت طے ہوتی ہے اور پولیس کس حد تک اس درخواست پر اپنا عمل درآمد کرواتی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ تھے جی ہمارے بیورو چیف۔ اچھا ایک چیز میں بتا دوں کہ مسجد کے باہر لکھا ہو کلمہ یا کلمہ مسجد کے اندر لکھا ہو، لیکن آپ خود دیکھیں کہ کلمے کی بے حرمتی ایسے کی جاتی، اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کو کلمہ پڑھنا آتا ہو لوگوں کو تو وہ کبھی بھی، چاہے وہ پولیس والے ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو، کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں اگر ان کو کلمے کے مطلب کا پتہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں ان کے دلوں پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے، اور دیواروں سے مٹانے سے کلمہ میرا خیال ہے دلوں سے تو نہیں کسی کے مٹ سکتا، کوئی بھی ہو۔ دوسری ایک اور چیز ہے کہ بڑی تعداد میں اس وقت کراچی اور مختلف شہروں میں احمدی جو ہیں ان پر کیس بنے ہوئے ہیں 298-95 والے نا، اور گورنمنٹ جو ہے یا عدالتیں جو ہے وہ تاریخ پر تاریخ دے رہی ہے، کئی جگہ پہ تو ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی، اور کم از کم انہیں ضمانتیں تو دے نا، وہ کون سا بھاگے چلے ہیں، وہ کیس کی پیروی کریں گے، اور وہاں پہ جو بھی کچھ ہوا وہ یہ لوگ تو ادھر ہی رہیں گے نا۔ تو ان کے کاروبار ہیں، ان کی فیملی ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، تو اتنا بڑا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جتنے بھی اور بھی قیدی 295-98 والے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں کہتے 700-800 لوگ ہیں، ان کی ضمانتیں بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے جو جج ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ویسے تو وہ سارے جعلی کیس ہی ہیں، جتنے بھی لوگ مذہب کے نام پہ آپ نے جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کے ضمیر بھی یہ ملامت کرتے ہیں، مگر جب ضمیر مردہ ہو چکے ہوں کیا فرق پڑتا ہے، کسی کے اوپر آپ ظلم جب کرتے ہیں تو پھر ویسے ہی انسانیت سے گر جاتا ہے انسان، اور جب انسانیت سے گر جاتا ہے، ضمیر ختم، ضمیر فرموش لوگ ہوتے ہیں، اس سے یہ نہیں سمجھ آتی ان کو کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس سے دوسری جو لوگ ہیں، دوسری پارٹی ہے یا اس کے گھر والے ہیں، وہ کتنے متاثر ہوتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں روزانہ ایک سے ایک نئے شہر کی خبر آپ کو دیتے ہیں، لیکن مجال ہے کسی نے بھی آج تک ایسا بیان دیا کہ یار یہ سب کچھ بند کرو، ایسے تمام قوانین کو ختم کرو، لوگوں کو جینے دو وہاں پہ، مگر اس طرح کوئی توجہ نہیں دیتا۔ نہ جی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر کوئی اور اپڈیٹ ہوئی تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام نہ دیں اختر لاوا لاہور دا پاوا۔ میں اس کا ایک بیان دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، میں نے کہا آج کے پروگرام میں اس کو بھی شامل کریں، اس کے بعد پتہ نہیں
اس کے ساتھ کیا ہونا، میں بات تو اس نے سچ کی ہے، سنتے ہیں جی لاوا صاحب۔ لو جی شہزادیو، حکومت نو پیسوں کی ضرورت پی گئی، ٹکٹاں لاشتیاں نے کروانا اور ایڈی مسئلے نال آئے ہیں، غربت تے ختم ہی نہیں ہو سکتی، نہ ساڈے تے لا قانونیت، اسی مر جائیے، اسی تباہ ہو جائیے، ٹکٹ لاؤن دا کی فائدہ ہے؟ پھر کہندے بیوہ نو 10,000 دینے آ، انہوں دینے آ، تے پھر ساڈا پیسہ دے کے تے سانوں جتاؤ تے نانا اکل لوا جھوٹ نہیں بولتا، جو بھی کہاں گا سچ کہاں گا، سچ دے سوا میں کچھ نہیں کہاں گا۔ غربت غریب ماریا گیا، اتنی دنیا کروڑا ماری گئی، کسے تے کان تے رنگ بھی نہیں ہو، جو بھی نہیں رکھی۔ دیکھو وہ ہے پی آئی پی لوکاں لئی، ہے غریب لوکاں لئی، کنے فرقہ پایا لعنت ہوندے تے جن فرقہ پایا، جنوں کوئی پرابلم اس طرح نال آ کے تے دیکھے، بڑیاں مارا کھادیاں نے، ظلم سہے نے۔ فلسطین نال کی ہو رہا، کوئی بولیا مسلمان ملک کی کر لیا جی ہوندا دور دا پاوا اتر لو۔ اچھا ناظرین، یہ اب میں بتا دوں کہ اب اس کو بیچارے کو اللہ رحم ہی کرے، کیونکہ کسی وقت بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اختر لاوا صاحب کا یہ بیان سوشل میڈیا پہ چلا ہے، اس کے بعد جناب یہ کہاں ملے گا، کتنی دیر بعد ملے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو بات آج کرنے والی ہے، ٹکٹیں تو ہر جگہ پہ لگی ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ کسی جگہ پہ نہیں، ٹکٹ ہر جگہ پہ کسی نہ کسی رنگ میں ٹکٹ کا سسٹم چل رہا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس سے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو قرضہ لیا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے وہ تو ان لوگوں کے کام آتا ہے جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جن کو اس دولت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ غریب عوام کے لیے دولت نہیں ہوتی۔ کل ایک لڑکی ہے، اس کی بھی میں تصویر اوپر لگا دوں گا، تو اس سے پوچھا گیا کہ جی یہ بتائیے کہ یہاں پہ ظلم کون کر رہا ہے، اس سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، کہتی چپ رہو، کیونکہ آپ کو ہی پتا ہے کہ کون یہ سارا کچھ کرا رہا ہے، کون یہ بندے غائب کرواتا ہے، کون یہ سب ظلم کرتا ہے، عوام کو ڈرا دھمکا کے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے۔ سب سے جو آپ نے دیکھے کہ خطرناک ظلم ہے، اس میں عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، عورتوں کی ننگی ویڈیو بنانا، کسی باپ کو دھمکی دینا تمہاری بیٹی کو اٹھا لائیں گے، کسی ماں کو دھمکی دینا تمہارے شوہر کو اٹھا لائیں گے، کسی کو کوئی دھمکی دینا، کسی کو کوئی دھمکی دینا، اور یہ دھمکی کے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ جو عوام ہے اس پر کنٹرول بارہ، اور لڑکی نے کہا کہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال تھا، جو بھی بندہ اس کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا اس نے یہ سوال بار بار دہرایا، لیکن لڑکی نے یہی کہا کہ چپ، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرا ایک بیان بھی جو ہوگا وہ میرے لیے مشکل پیدا کرے گا، میرے والدین کے لیے مشکل پیدا کرے گا، میری زندگی برباد کر دے گا۔ جو بات ابھی اختر لاوا نے کہی کہ فلسطین میں اتنے لوگ مر گئے، کوئی مسلمان ملک بولا نہیں، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ فلسطینیوں کی جو قربانی ہے ان تمام مسلمان ممالک نے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تتر بتر ہو جائے، کچھ دوسرے ممالک میں پہلے جا چکے ہیں، جو رہ گئے ہیں وہ بھی کچھ مر جائیں گے، کچھ وہاں سے جو بھاگ گئے وہ وہاں نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ شاید مسلمان ممالک کی سوچ ہے کہ اسرائیل وہیں تک بس کر دے گا، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم نے یہ جو ان کی ولی دی ہے کیا لفظ ہوتا ہے ذرا ٹھیک کر لیے گا۔ اچھا بڑے غور سے لوگ پروگرام سنتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ غلط لفظ بول جائے تو وہ بڑی ایک آدھا بندہ اس میں سے تصدیق کر دیتا ہے، اچھی بات ہے، شکریہ اس کا بھی۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ہم نے قربانی دینی ہے اس سے دوسرے جو 56 ملک ہے یا جتنے بھی ہیں وہ بچ جائیں گے، مگر میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بتا دیتا کہ بچنا آپ نے بھی نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ فلسطین کو قربان کر کے تو اپنی خیر منا لیں گے تو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ یہ جو خون لگ گیا ہے اسرائیل کو یہ وہیں تک نہیں رکنا، وہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو
فلسطین کے حق میں آواز بھی اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، امریکہ ویزے بند کر رہا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں جناب ان کے اسٹوڈنٹ تھے وہاں پہ، ان کے ویزے کینسل کر دو اور وہ اپنا ان کی چھٹی کرا دو۔ جن لوگوں نے بھی ایسی بات کی ہے، امریکہ نے ایسے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ وہ پوسٹیں چیک کرنے پہ لگائے ہوئے ہیں کہ ان کو جی امریکہ داخل نہیں ہونے دیتے۔ اور اگر میرے سے پوچھے آپ، میں خود امریکہ رہ کے آیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ میں ہے کیا، اتنا بڑا وہاں پہ لوگوں کو کیا طوفان آیا ہوا کہ امریکہ بھاگے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ رہنے کے لیے کتنی مشکلات آپ کو بھی پتہ ہی، غیر قانونی طور پہ جو لوگ رہ رہے ان کی پراپرٹیاں ضبط کی جا رہی۔ اب ٹرمپ کہہ رہا ہے جی ان کو $1000 ڈیلی کا جرمانہ ہوگا جو غیر قانونی یہاں پہ رہیں۔ تو اپنی عقل سے بھی لوگوں کو کام لینا چاہیے کہ جہاں عزت نہیں ہے نہیں جانا چاہیے۔ فلسطین کے حق میں آپ نے بیان دے دیا، امریکہ کا ویزا نہیں ملا، اچھا جی بڑی بات ہے۔ امریکہ کے علاوہ بھی دنیا میں کئی ممالک ہیں، یہ یورپ ہے، پرامن ہے ہر طرح کے حساب سے، یہاں پہ بھی لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے جی پرامن احتجاج بھی نہ کرو۔ تو اختر لاوا چلو اس نے بات تو کی فلسطین کی، لیکن وہاں پہ آپ دیکھ لیں، پرسوں میں دیکھ رہا تھا 2 دن پہلے، جی جہاد جو ہے وہ فرض ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سرکاری مولوی آ گیا، وہ کہتا ہے جی اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق جہاد فرض ہے۔ مطلب ہمارے میں طاقت نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو اپنا بیڑا گرک ہوا ہے، ہم نے کون سا جہاد کرنا۔ وہ سرکاری مولوی صاحب آئے، انہوں نے بیان بدل دیا، چلو جی جہاد جو تھا وہ مولوی تتر بتر ہو گئے، حلوہ پروگرام چل پڑا، پیسے پوسے بانٹ دیے، اس کے بعد جہاد بھی کیا، اور اعلانات جنہوں نے کیے تھے بعد میں وہ کدھر دفن ہو گئے، اللہ بہتر جان۔ تو یہ سب فراڈی ہے، سب دو نمبر طریقے کے ساتھ سسٹم کو چلاتے۔ اب حکومت جو ہے ہماری پاکستان کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی فلسطین کی فکر ہے؟ اس کو کیوں فکر ہوگی؟ ان کو تو اپنی عوام کی فکر نہیں ہے۔ چلو اپنی عوام کی فکر ہے ان کو، فلسطین تو بڑی دور ہے، وہ تو اپنی عوام کو، جس طرح میں نے وہ لڑکی کی بات بتائی کہ وہ آواز سننا پسند نہیں کرتے اپنے خلاف، تو جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کسی جگہ پہ مولوی بیٹھا ہوا ہے، چاہے سیاستدان بیٹھا ہوا ہے، یہ اقتدار پہ قبضے کیے ہوئے ان لوگوں نے۔ یہاں پہ غور کریں، کسی جگہ بھی صحیح جمہوریت مسلمان کسی ملک میں کم ہی آپ کو نظر آئے گی، اور اگر ہوئی بھی تو وہ بھی فراڈ کے ذریعے سسٹم کو چلایا جائے گا، یا شاید اکا دکا ممالک ہوں گے جہاں پہ ہوگا، کہیں نہ کہیں انہوں نے قبضہ پروگرام رکھا ہوا، اور اسی کے ساتھ کوئی بادشاہی سسٹم چل رہا ہے، کوئی سلطانی سسٹم چل رہا ہے، کوئی فوجی سسٹم چل رہا ہے۔ کل امریکہ کی ایک تصویر جاری ہوئی ہے سفارت خانے کی، وہاں جی چیف آف آرمی سٹاف نے ملاقات کی ہے۔ اب وہ اتنا خوش تھا چیف آف آرمی سٹاف، مگر اس کو پتا نہیں کہ یہ امریکہ بہادر ہے، جس طرح ٹرمپ نے اپنی آنکھیں دکھائی ہیں، تو پھر پوری دنیا کے ساتھ اس نے اس وقت دشمنی لے لی ہے۔ امریکہ نے جرمنی، یورپ، جتنے ممالک یورپ کے ہے، انگلینڈ ہے، روس ہے، چائنا ہے، سب کے ساتھ دشمنی لے کے تو وہ سمجھ رہا میں بڑا تیر مار۔ آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، ہو سکتا ہے 4 سال بعد نکلے، 10 سال بعد نکلے، مگر جب آپ ایک دفعہ اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، اس کے بعد آپ پہ اعتماد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امریکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ امریکہ پہ قرضہ نہیں ہے، بہت بڑی رقم اس کے اوپر بھی قرضے کی ہے، یہ صرف فوج پہ اور یہ جو اسلحہ وغیرہ اس پہ پیسہ خرچ کر کے دوسرے ملکوں کو تباہ کر کے، تو یہ سوچا جاتا ہے کہ وہاں کی چیزیں جو ہے وہ کسی طرح کھینچ کے لائی جائیں۔ یوکرائن کا بھی تو یہی پرابلم بنا ہوا ہے، جو سب سے ضروری چیز ہے، چاہے وہ انفرادی طور پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ہے، رولا روٹی دا جی سیدھی جڑی گل۔ تو جو امریکہ نے اس وقت پوری دنیا کے حالات بنا دیے، جہاں اسے مطلب ہوگا وہاں پہ وہ سب کچھ کرے گا۔ لوگوں کے ذہن میں تھا عمران خان کے بدلے میں ہماری جو گورنمنٹ ہے یا جو بھی طاقتور لوگ ہیں وہ ہر سودا بازی کر لیں گے اور وہ کہیں گے ہماری جان بچ۔
जो भी उनसे कहा जाएगा। अमेरिका वो कहेगा जी, वो पता ये भी चला कि वो कह रहे हैं कि ठीक है जो आप कहे हजूर ठीक है, हमें हुक्म करो, आप ऑर्डर करो, बस ये बहाना करो कि इमरान खान को छोड़ दो, क्योंकि इमरान खान ने ये कहा था कि जब ये मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो ये सारे चोर चक्के इकट्ठे हो जाएंगे। आप देख रहे छोटे से लेके बड़ा तक चोर डाकू जो है वो इकट्ठा बैठा। तो जनाब जो आज पाकिस्तान के हालात अख्तर लावा ने बताए हैं कि वहाँ पे गुर्बत ख़त्म नहीं होनी, गुर्बत हमने ख़त्म ही नहीं करनी। अरे गुर्बत ख़त्म कर दी, इनको पेट भर के खाना मिल गया तो ये तो हमें आंखें दिखाएंगे। इन्हें हमने कतारों में रखना है, हमने इनको कभी किसी लाइन पे लगाना है, कभी किसी लाइन पे लगाना है, और वहाँ पे ऐसे लोग छोड़ देने हैं जो आके कहेंगे कि हम वहीं खड़े, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वो लोग आपको अख्तर लावा ने बताए कि अमीर सामने बैठे हुए हैं और गरीब इधर, अमीरों की और दुनिया, गरीबों की और दुनिया। इसी तरह अमीर ममालिक की और ज़िंदगी, गरीबों की जो ममालिक है, अफ्रीका देख ले, यूरोप देख ले, कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज के हालात में आपने अगर पाकिस्तान में बस चुप करके रहना, आपको जूते पड़े, आपको नंगा करे, आपको जो मर्ज़ी करे, आपने अल्लाह पे छोड़ देना, बैठा हुआ अल्लाह आपका हिसाब कर लेगा, बस ये सोच के। तो जब ये अल्लाह हिसाब आपका करेगा आपकी करतूतों का, तो फिर मुझे भी बताना कि जनाब यहाँ पे बड़ा हिसाब किताब हुआ, बड़ी रहमत की बारिशें शुरू हुई हैं। आज ही मैं देख रहा था चिन्योट में एक नमाज अदा की गई, शायद 1-2 दिन पहले की बात, बारिश नहीं हो रही, बारिश के लिए दुआ की गई। तो चिन्योट के लोग तो बड़े, आपको पता मजहबी हैं। अभी नॉर्मल तो उसी वक्त बारिश आ जानी चाहिए थी, बादल आ जाने चाहिए था, अभी तक तो आए नहीं, शायद अभी तक दुआ ऊपर तक नहीं पहुंची। खैर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।